اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ صدر علی وقار، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج 9 نومبر 2021 کا دن ہے۔ آج ہی کے دن 143 سال قبل ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کو دنیا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ 9 نومبر کا دن موصوف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صدر علی وقار علامہ اقبال اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد لاہور تشریف لے گئے، جہاں سے ماسٹر ڈگری کے بعد انگلستان اور جرمنی چلے گئے۔ وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس وطن لوٹے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے پر ڈاکٹر کہلائے۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، اگرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ جناب عالی علامہ محمد اقبال ایک عہد ساز شخصیت، فلسفہ اور نظریے کا نام ہے۔ علامہ محمد اقبال مصور پاکستان ہیں۔ علامہ اقبال مسلم امہ کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ مسلم امہ کے روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو متحد ہونے کا درس دیا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحاگ کے کاشغر۔ صدر علی وقار علامہ اقبال حسن بصیرت کی وجہ سے نہ صرف دنیا کے حسن اور رعنائیوں کو ادراک شاعری کے کالم میں ڈھال دیتا ہے، بلکہ وہ مظلوموں اور بے کسوں کے دلوں کی آواز بن کر شاعری میں سرکشی کی آواز بھی دکھلاتا ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ صدر علی وقار علامہ محمد اقبال کا پیغام اعلیٰ حوصلگی اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شاعری عالمگیر ہے۔ اقبال صاحب کمال شفقت، مجال بصیرت اور لازوال نظریے اور فلسفے کے ذریعے مسلمانان ہند کو الگ ریاست کے قیام کے لیے جو جذبہ، ولولہ اور حوصلہ دیتے ہیں، وہ یقیناً قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ آپ اپنی آنے والے نسلوں کے لیے بہت پر امید تھے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ جناب صدر، جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام، مصور پاکستان، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ وہ اقبال جس نے پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر میں جنم لیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اقبال جیسی شخصیت ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے۔ وہ مبلغ اسلام تھے، مفکر پاکستان تھے، عظیم شاعر، ان سب کے ساتھ ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے،
وہ وقت جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے علامہ اقبال کو بھیجا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، کمزور اور بے بس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا، ایک نئی امید جگائی، پاکستان کا خواب دیکھا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بوڑھوں، مردوں، بچوں، عورتوں کو نشان منزل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بچوں کو بھی بہت اچھا پیغام دیا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال نے یہ کام قائد اعظم کے سپرد کیا۔ جو شمع علامہ اقبال نے جلائی تھی، اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے، لیکن ہمارے لیے آزاد وطن حاصل کیا۔ پیارے ساتھیوں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اقبال کے پیغام کو عام کریں اور اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ والسلام۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام حبیبہ انصاری ہے۔ میں ABC اسکول میں چہارم کلاس کی طالب علم ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان کشمیر کی خوبصورت وادی کو چھوڑ کر پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، مگر تب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ جو مسلمان پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، ان میں ایک شخص کا نام شیخ نور محمد تھا، جو ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 نومبر 1877 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ محمد اقبال بہت ہی ذہین انسان تھے۔ علامہ اقبال نے ہی مسلمانوں کو الگ وطن کا تصور دیا اور پھر انہیں اپنی شاعری کے ذریعے گہرے خواب سے جگا کر روشنی کی طرف بلایا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کی ذمہ داری سونپی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی ایک ایسی شخصیت ہے، نہ تو جنہیں ہرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں ان کے مقصد سے پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ آپ 21 اپریل 1948 کو وفات پا گئے، مگر آپ اپنے خواب کو پورا ہوتے نہ دیکھ سکے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گد سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، جن میں بانگ درا، بال جبرائیل، مکڑا اور مکھی، ہمدردی شامل ہیں۔ آپ کو دنیا شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ والسلام۔ اقبال تیرے شاہین کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روبائی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن، کردار کا، گفتار کا، عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ ارباب علم و دانش اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کیا آج کا نوجوان اقبال کا شاہین کہلانے کے لائق ہے؟ جی نہیں، جی نہیں عالی وقار، آج کا نوجوان اقبال کا شاہین کہلانے کے بالکل بھی لائق نہیں۔
اقبال جیسے عظیم شاعر کا شاہین بلندیوں اور رفتوں کے لیے سرگرداں، لیکن آج کا نوجوان اسے اپنی طاقت گفتار پر ناز تو ہے لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ یہ ان نوجوانوں کو اقبال کا شاہین قرار دیتے ہیں جنہوں نے اپنی تہذیب کو خود لات ماری اور مغربی تہذیب کو اپنایا۔ اعلی وقار یہ کیا جانے کہ اقبال کے شاہین کی پرواز تو آسمانوں پر ہوتی ہے۔ اذان کے وقت یہ نوجوان مساجد کے بجائے انٹرنیٹ کلبوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کی چاہ، بقول ان نوجوانوں کے فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا۔ ان کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف دشت و غبار ہے۔ یہ چاند اور مریخ پر جانے کی بات تو کیا کریں گے، یہ تو بغیر راکٹ کے ہی جہاز بنے پھرتے ہیں۔ جناب صدر، یہ نوجوان اقبال کی شاعری کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تو اقبال کی شاعری کو امتحان میں چوائس پر چھوڑ آتے ہیں اور انہیں تو مغربی تہذیب و تمدن سے پیار ہے۔ اقبال نے انہی نوجوانوں کے لیے فرمایا تھا، جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں ہو جس میں آسودہ وہ ہرمن تم ہو، بیچ کھائیں جو اسلاف کے مدفن وہ تم ہو۔ جناب صدر، اگر تاریخ کے اوراق پلٹا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب تک کفایت شعاری پر پابند رہے، نمود و نمائش اور غیر مسلمان کی تقلید سے بچے رہے تو ان کی شان و شوکت کا پرچم وقت کی بلندیوں پر لہراتا رہا۔ مگر جو ہی انہوں نے کفایت شعاری کو چھوڑا، نمود و نمائش اور غیر مسلمان کی تقلید کو اپنایا تو دشمنوں نے انہیں اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ آج وقت پکار رہا ہے، آج وقت پکار رہا ہے کہ تمہارے سنبھلنے کا آخری موقع ہے۔ ایمان اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ورنہ تم بھی عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم اقبال۔ پیارے دوستو، ہر سال 9 نومبر کو پورے پاکستان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا۔ آپ نے فرمایا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو پڑھنے کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ جناب صدر، پاکستان کی آبادی میں نوجوان 70% ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں۔ پاکستان کے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں کیونکہ پاکستان میں آج ایک بھی ایسا عظیم لیڈر نہیں ہے جو ان کو مایوسیوں سے نکال کر ان میں اعتماد اور یقین پیدا کر سکے۔ جناب صدر، آج کا نوجوان کنفیوز ہے۔ علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ مسلمان نوجوان شاہین بنے، کیونکہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو خوددار اور غیرت مند ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اپنا آشیانہ نہیں بناتا، خلوت پسند ہے اور تیز نگاہ ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرا نشیمن نہیں قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جناب صدر، کبھی ان نوجوانوں کی نماز میں بھی لا الہ الا اللہ کا رنگ تھا، مگر اب نہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، آج کل مال کی محبت میں مبتلا ہیں۔
افسوس اس دور کے مسلمان نے معمولی قیمت پر دین و ملت کو بیچ دیا، اس نے اپنا گھر بھی جلا دیا اور گھر کا سامان بھی۔ جناب صدر، ہمارے نوجوان پیاسے ہیں مگر ان کے گلاس خالی ہیں، چہرے چمکدار، دماغ روشن مگر اندرون تاریک، کم نگاہ، بے یقین اور مایوس، ان کو دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ان کے سینے حرارت قرآن، نماز اور روزے سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آخر بھلائی کی کیا امید ہے؟ علامہ اقبال نے ان نوجوانوں کے لیے ہی اپنے رب سے دعا کی ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جناب صدر، نوجوان اگر علامہ اقبال کی فکر اور فلسفے سے رہنمائی حاصل کریں تو وہ یقیناً مثالی اور معیاری انسان بن کر پاکستان کی بہتر خدمت کر کے پاکستان کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے پیغام میں یہ بھی فرمایا کہ جوانوں کے لیے میرا کلام سمجھنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے تاکہ میرے شعروں کی حکمت اور دانائی ان کے دلوں میں اندر اتر جائے اور وہ انسان کامل بن جائیں۔ والسلام، شکریہ۔